بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تکبیر کہیں، اللہ اکبر، سر جھکا ہوا ہو اور نگاہیں سجدے کی جگہ پر جمی ہوئی ہوں۔ دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے یا کندھوں کے برابر اٹھائیں۔ کانوں کو پکڑنے یا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ یہ سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں نہ ملی ہوئی ہوں اور نہ ہی زیادہ فاصلہ ہو۔ تصویر میں دیکھیے غور سے۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر اس طرح سے باندھ لیجئے۔ تصویر میں دیکھیے۔ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو معمولی سا پکڑ لیجئے۔ پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دیجئے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیجئے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ یا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور تیری بزرگی اور شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خوب سننے اور جاننے والے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اس کے برے خیالات سے، اس کی پھونک سے اور اس کے وسوسے سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر غضب نہیں کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ اے اللہ قبول فرما، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہر حال میں فرض ہے، خواہ بطور مقتدی ہوں یا امام یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں۔ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز فجر، مغرب اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے امام کی آمین کے بعد بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور نماز جہری ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہیں پڑھیں بلکہ امام کی قرات سنیں۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت یا سورہ اخلاص یا قرآن کریم کا جو حصہ زبانی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کیجئے۔ دونوں ہاتھ کانوں کے نچلے کنارے کندھوں کے برابر اٹھائیے اور رکوع میں چلے جائیے۔ تصویر میں غور سے دیکھیے۔ رکوع اس طرح سے کیجئے کہ کمر اور سر بالکل سیدھے ہوں، کمر میں خم نہ ہو۔
जिस्म को इस तरह से झुका दीजिए कि ज़मीन से पीठ और सर की मुसाफत बराबर हो और निगाह ज़मीन की तरफ हो, यानी देखना कहाँ है, ज़मीन की तरफ। दोनों हथेलियों की उंगलियां कदरे खोल लीजिए और इनसे दोनों घुटनों को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए, जबकि दोनों बाजू पहलुओं से सीधे दूर सीधे तने हुए हों। तस्वीर में गौर से देखिए। रुकू में ये दुआ कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़िए। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब जो बहुत अजमतों वाला है। तस्बीह पढ़ने के बाद ताक अदद का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, या ये दुआ एक मरतबा पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू अपनी तारीफ समेत पाक है, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। रुकू से सर उठाकर दोनों हाथ कानों के निचले किनारों या कंधों के बराबर उठाइए। ये फेल यानी ये काम जो है रफ़ा यदैन कहलाता है। रुकू से सर उठाते हुए ये दुआ पढ़िए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। रुकू के बाद पूरे इत्मीनान से खड़े हो जाइए, यहाँ तक कि हर जोड़ अपनी जगह पलट आए और सीधे खड़े होकर ये दुआ पढ़िए। रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ए हमारे रब, सब तारीफ तेरे लिए हैं, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ। फिर अल्लाहु अकबर कहिए और सजदे में जाने के लिए पहले दोनों हाथ ज़मीन पर रखिए और इसके बाद अपने घुटने रखिए। सजदे में अपनी पेशानी और नाक ज़मीन पर टेक दीजिए। तस्वीर में गौर से देखिए। सजदा 7 आज़ा पर हो। पेशानी, इसमें नाक का उभरा हुआ हिस्सा भी शामिल है। दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पाँव की उंगलियां और हाथ पाँव की उंगलियों का रिख और हाथ पाँव उंगलियों का रुख किबले की तरफ होना चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर कानों के बराबर रखिए और कोहनियों को जमीन से और अपने जिस्म से दूर रखिए और जमात की सूरत में हाथ इस अंदाज से रखिए कि साथ वाले नमाजी को तकलीफ ना पहुंचे। दोनों पांव जमीन पर खड़े रखिए, दोनों एड़ियां बाहम मिला लीजिए और उंगलियों को मोड़कर उनका रुख किबले की तरफ करना है और फिर पढ़ना है सुब्हाना रब्बियल आला, सुब्हाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है। ये तस्बीह कम से कम 3 मरतबा पढ़िए या इससे ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए। दोनों सजदों के दरमियान बैठने का तरीका ये हो कि बाएं पाँव पर बैठें और दाएं पाँव को ज़मीन पर खड़ा रखें और इसकी उंगलियां किबले की तरफ कर लें। तस्वीर में गौर से देखिए। इस दौरान इत्मीनान से बैठिए और दोनों हाथ रानों और घुटनों पर हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू, सजदे और दोनों सजदों के दरमियान बैठने पर तकरीबन एक जितना वक्त लगाया करते थे। इस दौरान ये दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफिनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे हिदायत दे दीजिए, मेरे नुकसान पूरे कर दीजिए, मुझे आफ़ियत दे दीजिए, मुझे रोज़ी अता कर दीजिए और मेरे दर्जात बुलंद कर दीजिए। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए पहले सजदे की तरह दूसरा सजदा कीजिए और सजदे की दुआ भी पढ़िए। पहली और तीसरी रकात मुकम्मल होने पर दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर बैठिए, फिर दूसरी या चौथी रकात के लिए खड़े हो जाइए। फिर दोनों हाथों पर टेक लगाकर अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। हाथों का सहारा लेकर उठने की कैफियत इस तरह की भी हो सकती है कि दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद हों। पहली रकात की तरह बाकी रकात में भी
گزشتہ اعمال ترتیب کے ساتھ کیجیے۔ اللہ اکبر کہیے اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کیجیے اور رکوع کیجیے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیے اور رفع یدین کیجیے اور اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ سجدہ کیجیے۔ پہلا سجدہ کر لینے کے بعد اطمینان سے بیٹھیے، دوسرا سجدہ کیجیے۔ پھر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کی حالت میں اطمینان سے بیٹھ جائیے۔ پیٹھ سیدھی رکھیے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر اس طرح سے رکھیے جیسے اس کو پکڑ رکھا ہو۔ اپنے پاؤں پر بیٹھیے اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھیے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجیے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو رفع یدین کیجیے۔ آخری تشہد میں بائیں ران کو بچھا کر اس پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو زمین پر کھڑا رکھ کر اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکال لیجیے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلے رخ ہوں اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ کر اس پر ٹیک لگا لیجیے۔ شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا خم دے کر اوپر اٹھائیے۔ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر ہلکے کی شکل بنا لیجیے اور آنکھیں شہادت کی انگلی سے تجاوز نہ کریں اور مذکورہ طریقے کے مطابق بیٹھ کر درج ذیل کلمات کہیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی عبادتیں اور بدن کی اور مال کی عبادتیں صرف اللہ کے واسطے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری سلام پھیرنے والے تشہد میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو لائق تعریف ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق ہے۔ پھر مسنون دعاؤں میں سے یا حسب ضرورت و چاہت کوئی بھی دعا مانگ لیجئے، جیسے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ بے شک میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور مسیح و دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ یقیناً میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے ہیں
اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی خاص بخشش کے ساتھ معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، میری دعائیں قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور سارے مومنوں کو بخش دینا اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، مطلب نماز کفر اور اسلام کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے، چنانچہ جب مسلمان کو نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے آگے سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا پھر بھی اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بے شک۔